باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عید کے دن یعنی عید کی رات عبادت کرنے کی فضیلت ہے۔ عید الفطر کی رات ماہ رمضان جیسا مبارک ترین مہینہ ختم ہوتے ہی ماہ شوال شروع ہو جاتا ہے۔ یہ مہینہ بھی بڑی فضیلت اہمیت رکھتا ہے، چنانچہ اول تو ماہ شوال ماہ رمضان کے متصل بعد آنے کی وجہ سے اس مقدس ماہ کا پڑوسی ہے۔ یہ بھی کسی درجے میں ماہ شوال کی فضیلت کے لیے کافی ہے۔ دوم یہ کہ ماہ شوال میں اللہ تعالی نے لیلۃ الجائزہ، صدقۃ الفطر، عید الفطر، نماز عید الفطر اور ماہ شوال کے 6 روزوں جیسے مبارک اعمال و امور رکھے ہیں، جن سے اس ماہ کی اہمیت بخوبی واضح ہو جاتی ہے۔ سوم یہ کہ ماہ شوال حج کے مبارک مہینوں میں سے پہلا مہینہ ہے، یہ بھی اس کی فضیلت کے لیے کافی ہے۔ یہ ساری صورتحال اس بات کی خبر دیتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس مہینے کو بڑی ہی فضیلت عطا فرمائی ہے۔ اس مہینے کی ایک فضیلت یہ بھی ہے کہ اس کی پہلی رات عید الفطر کی رات ہوتی ہے، جس کو لیلۃ الجائزہ بھی کہا جاتا ہے، یعنی انعام کی رات، کہ اس رات ماہ رمضان میں روزے رکھنے اور عبادات کرنے والوں کو انعام سے نوازا جاتا ہے۔ بعض احادیث مبارکہ سے عید الفطر کی رات عبادت کرنے کی بھی فضیلت ثابت ہوتی ہے، جس کے پیش نظر اکابر امت نے عید الفطر کی رات خصوصی طور پر عبادات کا اہتمام کرنے کو مستحب قرار دیا ہے، جیسا کہ سنن ابن ماجہ میں ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص نے عیدین کی راتوں کو عبادت کی تو اس کا دل اس دن مردہ نہیں ہوگا جس دن لوگوں کے دل مردہ ہو جائیں گے۔ اس سے مراد قیامت کا دن ہے۔ فائدہ دیکھو، مذکورہ آیات پر کچھ کلام ہوا ہے، لیکن یہ فضائل میں قابل قبول ہے۔ یہی وجہ ہے کہ امت کے اکابر نے عیدین کی رات عبادت کرنے کو مستحب قرار دیا ہے۔ عید الفطر کی رات کی قبولیت کی دعا۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی نے فرمایا کہ ہمیں یہ بات پہنچی ہے کہ 5 راتوں میں دعا زیادہ قبول ہوتی ہے، یعنی جمعے کی رات، عید الاضحیٰ کی رات، عید الفطر کی رات، ماہ رجب کی پہلی رات اور 15 شعبان کی رات۔ آگے فرماتے ہیں کہ میں اس کو مستحب قرار دیتا ہوں۔ یہ بات حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ سے بھی منقول ہے۔ مذکورہ تفصیل سے معلوم ہوا کہ عیدین کی راتوں کو انفرادی طور پر عبادت کرنا، یعنی ذکر و تلاوت، استغفار، درود شریف، دعائیں، نوافل اور دیگر نیک اعمال و عبادات کا اہتمام کرنا بڑی ہی فضیلت کا ذریعہ ہے، اس لیے اس کا خصوصی اہتمام کرنا چاہیے۔ اس میں ان لوگوں کے لیے بہت بڑا سبق ہے کہ جو عیدین کی قیمتی اور مبارک راتوں کو غفلت کی وجہ سے ضائع کر دیتے ہیں، حتیٰ کہ معاذ اللہ گناہوں میں گزار دیتے ہیں۔ کاش کہ ہم ان راتوں کی اہمیت اور فضیلت سمجھائیں اور اللہ تعالی ہمیں اپنی عبادت کرنے کی توفیق